جو حضرات سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ فلسطین کے مسلمان کس صورتحال میں ہیں۔ یہود بے بہبود اور شریر، ان کی سازشوں کا، ان کے کید و مکر کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے بڑی شرارتیں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں رچی اور مسلمانوں سے غداری اور بدعہدی کی، اور موجودہ دور میں آئے دن نہتے مسلمانوں پر، مظلوم اور بے قصور فلسطینیوں پر یہ مظالم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں۔ تقریباً 12-14 دن کے بعد کل کی یہ خبر ہے کہ اب مصالحت ہو گئی ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے۔ آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے وہاں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، وہاں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کہیں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں بھی رہتا ہو، مسجد اقصیٰ اس کے دلوں میں بستی ہے اور بسنی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ سے مسلمان کا ایک قلبی تعلق اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ان ظالم اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے نہتے مسلمانوں پر، روزے دار مسلمانوں پر، وہ نماز کی حالت میں ان پر بمباری شروع کر دی، ان پر فائرنگ شروع کر دی، بچوں کو مار رہے ہیں، نمازیوں کو مار رہے ہیں، روزے داروں کو، معصوم بچوں کو، خواتین کو، ایک مظالم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ کل کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی نیوز ہے کہ ایک یہودی نے، ڈونیل ہارٹ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسرائیل لوسٹ دی وار، اسرائیل کو اس میں شکست ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فتح ہمیشہ اس بات سے نہیں ہوتی کس نے کتنے میزائل داغے، بلکہ نظریے کی بلندی سے بھی فتح ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ بہادر مسلمان، وہ باہمت مسلمان، جن کے عقائد بہت زیادہ مضبوط ہیں، جن کا ایمانی لیول بہت ہائی ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، انہیں مسجد اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لہذا اس کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ یروشلم، بیت المقدس، یہ مختلف مذاہب کے لیے یہ مکرم رہا ہے، محترم رہا ہے، اور اس کی مستقل تاریخ ہے۔ یہود کے لیے بھی یہ قابل احترام ہے، اور یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہود یہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہ جب بھی یہاں آئے ہیں انہوں نے غصب کیا ہے، قبضہ جمایا ہے، یہاں کے اصل باشندے یہ نہیں ہیں۔ سالہ سال تک یہ بھی فلسطین میں رہے، انبیاء کی سرزمین ہے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کی یادیں اس سے وابستہ ہیں، ان کا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان سے یروشلم کو چھین لیا، ان کا تخت و تاراج کیا اور یہاں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا، اس پر پابندی لگا دی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر یہودی جو یہاں آس پاس آباد تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بہت ہی کم یہودیوں نے تسلیم کیا، تو وہاں سے یہ ان کے ماننے والے عیسائی ہو گئے، مسیحی ہو گئے، اور نہ ماننے والے یہ یہودی کہلائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کا انکار کرنے والے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان میں ہمیشہ سے، بہت پہلے سے ان میں مستقل لڑائیاں رہیں، مسلمانوں سے ان کی، یہودیوں کی زیادہ جنگیں اور لڑائیاں نہیں ہوئی۔ وہ مدینہ میں جو آباد تھے، ان کے 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کی بدعہدی کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں جلا وطن کیا تھا۔ پھر یہ آ کر کے خیبر میں آباد ہو گئے، خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوا، تو یہ یہاں کسان کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہاں سے بھی شہر بدر کیا تھا اور یہاں سے نکالا تھا۔ تو بس یہ ان کے ساتھ لڑائی ہے، اور ان کے تاریخ دانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب ہمیں ستایا گیا، ہمیں مارا پیٹا گیا، ہم پر مظالم ڈھائے گئے، تو ہمیں پناہ جو ملی ہے یہ مسلمانوں کے یہاں، یہ ترکوں کے یہاں، یہ اسپین میں ملی ہے، تو یہ مسلمانوں نے انہیں پناہ دی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اور یروشلم کے لوگ بہت کم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، عیسائیت کو قبول کیا، لیکن باہر کے لوگ، روم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا۔ تو پھر ایک مدت کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایک عیسائی بادشاہ نے، تیتس جس کا نام آتا ہے، اس نے پھر ان پر حملہ کیا اور ان سے مسجد اقصیٰ کو چھین لیا، ان کو تاخت و تاراج کیا، اور قریب میں ہٹلر نے جو ان پر تباہی مچائی ہے، ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے، جسے ہولوکوسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ تتر بتر ہو گئے، ان کی کوئی اپنی زمین نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، یہ در بدر مارے مارے پھر رہے تھے۔ پھر مسلمانوں کی سلطنت خلافت عثمانیہ، اس میں یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کسی طرح ہمیں فلسطین میں جگہ مل جائے۔ انہوں نے عالمی کانفرنس کی اور یہ پلاننگ کی کہ ہم کسی طرح وہاں جا کر کے آباد ہو جائیں اور مسجد اقصیٰ اسے ہتھیانے کی سازش رچے۔ تو خلافت عثمانیہ میں انہوں نے جا بجا کوشش کی، سلطان عبد الحمید سے ملاقات کی، یکے بعد دیگرے 3 سال ملاقات کی اور مختلف پیشکش کی کہ ہم آپ کے قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں وہاں رہنے کے لیے موقع دیا جائے، اور دیگر پیشکش کی گئی، لیکن وہ انتہائی باغیرت حکمران تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ناپاک عزائم کو سمجھ لیا اور ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت ان کا عبادت کے لیے، ان کی دیوار گریا وہاں پر ہے، تو عبادت کے لیے جانے کی انہیں اجازت تھی، وہاں پر رہنے کی، وہاں زمین خریدنے کی، وہاں ٹھہرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔
بعد میں جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا 1920 کے آس پاس، تو پھر جو جنگیں ہوئیں اس میں پھر ان کے برطانیہ سے تعلقات ہوئے، پھر وہاں سے جا کر کے انہوں نے جنگ میں اس کا ساتھ دیا، مالی طور پر اس کا تعاون کیا، اور یہ شرط رکھی کہ اگر فتح ہو گئی تو ہمیں وہاں آباد کرنا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد جب انہیں فتح ہو گئی تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں آباد کرنا وہاں شروع کر دیا۔ اس وقت کے مفتی اعظم نے، فلسطین کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ چونکہ ایک ناپاک منصوبہ اور عزم رکھتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کو بھگا دیں، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیں، اس لیے انہیں زمین بیچنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں کے علماء نے بھی اس فتوے کی تائید کی تھی اور حمایت کی تھی۔ اس وقت کے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی جو یہاں کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا، ان کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی حمایت میں باقاعدہ ایک مقالہ لکھا تھا، مضمون لکھا تھا، وہ بھی موجود ہے کتابوں میں۔ لیکن مسلمانوں نے یہودیوں سے زمینیں اپنی فروخت کرنا اور بیچنا شروع کر دیا۔ بس یہ تھا کہ 1 لاکھ کی زمین 2 لاکھ میں، 2 لاکھ کی زمین 4 لاکھ میں، اس طرح بیچنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے 1920 سے لے کر کے 1945 تک ہزاروں کی تعداد میں یہودی وہاں پر آباد ہو چکے تھے۔ پھر اقوام متحدہ کا وجود ہوا تو عالمی طور پر اس مسئلے کو رکھا گیا کہ ہماری اپنی سلطنت ہونی چاہیے، ہماری اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ پھر ان کے لیے یہ قرارداد طے پائی کہ فلسطین کے 3 حصے کر دیے گئے، ایک میں فلسطینی ہے، ایک میں اسرائیل کو رہنے دیا گیا، آباد کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ، بیت المقدس یہ کسی کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ اردن کے حوالے تھا، نہ اسرائیلیوں کے حوالے کیا گیا، نہ اس پہ باقاعدہ مسلمانوں کو تسلط دیا گیا، حق ملکیت دیا گیا۔ حالیہ ادوار میں ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہم ان کا کیپٹل، ان کا دارالسلطنت یروشلم کو بنائیں گے، تو اس پر مخالفتیں ہوئی تھی۔ بہرحال ان کی سازشیں یہ ہے کہ یہاں پر قبضہ کیا جائے، مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کو نکالا جائے، یہاں سے مسلمانوں کو بھگایا جائے، اور وہاں کے مسلمان ہیں غیرت و حمیت والے، ایمانی جذبے والے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کے جذبے اتنے جوان ہیں کہ ہم ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ان سے اپنا موازنہ کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیا ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری ہمت، ہماری طاقت کیا ہے۔ وہاں معصوم بچے مقابلہ کر رہے ہیں مسجد کے تحفظ کے لیے، ہم اور مسلم حکمران اور دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے، یہودیوں کا تعلق ہیکل سلیمانی سے ہے، وہ بھی وہاں آباد رہے ہیں، غاصبانہ طور پر آباد ہوئے۔ عیسائیوں کا تعلق بھی وہاں سے ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، وہاں بیت اللحم میں ان کی ولادت ہوئی، وہ سارے مقامات ہیں، تو ان کا بھی اس سے تعلق ہے۔ مسلمانوں کا تعلق اس سے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد، تو وہ سمت چونکہ یکساں تھی، اس لیے آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا نماز میں، اور بیت المقدس کی طرف بھی، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا تھا۔ مدینہ تشریف لائے تو سمت چونکہ ڈائریکشن مختلف تھی، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسی طرح قرآن میں اسے بابرکت کہا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ قبۃ الصخرہ، صخرہ کے معنی چٹان کے ہوتے ہیں، یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آسمانوں پر، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا لے جایا گیا۔
اور اس سے پہلے وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ نے انبیاء کی یہاں مسجد میں امامت کی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اور بھی مقامات پر کہا گیا کہ یہ عالمین کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے برکت کی جگہ ہے، اللہ نے یہاں پر برکت رکھی ہے۔ کہیں پہ ارض مقدسہ کہا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کجاوا نہ باندھا جائے، سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ تو 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کے لیے باقاعدہ سفر کیا جائے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بھی لوگ سفر کرتے ہیں، اجمیر ہو، کلیر ہو، اور کوئی جگہ ہو، باقاعدہ ثواب کی نیت سے جو جایا جاتا ہے، اہتمام کر کے صرف اسی مسجد کے لیے یا مزار کے لیے سفر باندھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام، بیت اللہ مسجد حرام، اور مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، ومسجد الاقصی، اور مسجد اقصی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، 3 دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ جو آپ کے مرضی اور منشا کے مطابق ہو، وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور ایسی سلطنت دیجئے کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یعنی ایسی سلطنت پھر کسی کو نہ ملے۔ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، اور کوئی شخص جو اس مسجد میں صرف اس نیت سے آئے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا مقصد صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہو، تو یہ دعا کی کہ یہ یہاں سے نکلے وہ نماز پڑھ کر کے تو ایسے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جیسے ماں نے آج جنا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، تو ایسے وہ گناہوں سے، سیئات سے پاک صاف ہو کر کے نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ کیا کہ 2 دعائیں تو قبول کر لی گئی، اعطیہما اثنتان واما الثالثہ ارجو ان اعطی الثالثہ، مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہاں جو سفر کر کے جاتا ہے اس نیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ جاتا ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے معصوم بچہ۔ تو ہمیں اس کے لیے تمنا کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے کہ وہاں کا بھی سفر کریں۔ علماء نے، اکابرین نے وہاں کا سفر بھی کیا، وہاں کی داستانیں بھی مرتب کی ہیں۔ یہاں کے بہت بڑے مفتی ہمارے وطن عزیز کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کی کتاب ہے باقاعدہ سفر نامہ بیت المقدس، اسے پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا ارادہ بھی کرنا چاہیے، وہاں کا سفر بھی کرنا چاہیے جب اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اس مسجد سے، بیت المقدس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسے کہا گیا کہ یہ محشر کی سرزمین ہوگی، ارض الحشر والنشر، یہ حشر و نشر کی زمین ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں نزول ہوگا، مقام لطف پر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور آخری جو قتال ہوگا مسلمانوں کا وہ یہودیوں سے ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ یہودی جہاں بھی چھپیں گے، درخت اور پتھر، دیوار، یہ سارے گواہی دیں گے، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ بہرحال مسجد اقصیٰ ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں بستا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ سرزمین ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، اور باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، چابی ان کے حوالے کی گئی تھی، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر عیسائیوں کا تسلط ہوا، صلاح الدین ایوبی نے پھر فتح کیا، پھر انشاءاللہ مسلمان اسے آزاد کرائیں گے، آزادی کے ساتھ یہاں پر نمازیں ادا کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ ہمارے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، امداد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شکلیں ذرا سی مشکل ہیں، تو ہم کم سے کم
ان کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان معصوموں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں اس مسجد کے تحفظ کے لیے، ہم ان کے لیے آنسو بہائیں، ان کے لیے دعا کریں، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دعا کریں، وہاں پہنچنے کی دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ظالموں، یہودیوں، ان ناپاک لوگوں سے مسجد اقصیٰ کو اور یروشلم کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔ جو حضرات سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں